گونج ڈرامے پر میں پہلے بھی بہت بار لکھ چکی ہوں، اور اوور آل پروڈکشن کوالٹی خراب ہونے کی وجہ سے یہ ڈرامہ بہت زیادہ اچھا ٹاپک ہونے کے باوجود، جو کہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو جو خاص طور پہ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے ماحول اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا اور گزارا کرنا دوسری بات بن جاتا ہے۔ اگر واقعی میں کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے شوق کی وجہ سے یا رزق حلال کمانے کے پوائنٹ آف ویو سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو کیسے ہماری سوسائٹی کے اندر مرد ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے پریشانیاں، اگر وہ اچھا پرفارم کرتی ہیں تو ان پہ فوراً یہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی ان کی تو تعلقات غلط ہیں یا پتہ نہیں یہ کہ کس طریقے سے اوپر چڑھ رہی ہیں۔ برا پرفارم کرتی ہیں تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی یہ تو عورت ہیں، کم عقل ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہوا نہیں ہے، اس طرح کی بات۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اچھا ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ ایکٹرز ایک تو یہ کہ بہت اچھے ایکٹرز نہیں ہیں، اور سیکنڈلی ان کے رولز بہت زیادہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں، جیسے کہ فیروز قادری ہیں۔ فیروز قادری کا اس کے اندر بالکل عجیب و غریب کردار تھا، 2-3 ایپیسوڈ میں تو ان کا کوئی ڈائلاگ ہی نہیں تھا، بلا وجہ ایک دم چلے کی طرح سے زرناب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، نوکری بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے، جو کہ ایک بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ سب سے بڑی والی بہن جو زرناب کی بنی ہوئی ہیں وہ لائر ہیں، لیکن ان کی لا کی پریکٹس ہی عجیب و غریب ہے، جس طریقے سے وہ کیس کو ہینڈل کر رہی ہیں، ان کو ایبسلیوٹلی کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ عدالت میں کس طریقے سے کام چلتا ہے۔ یہ بات بہت اس کے اندر ویئرڈ تھی۔ پھر بلا وجہ ڈرامے کو طول دینے کے لیے جو انہوں نے ابھی ریسنٹ قسط کے اندر وکیل صاحب کو ایڈ کر دیا، وہ کچھ کامیڈی کرنے کی شاید کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ شاید کچھ زرناب کی مجبوری دکھانا مقصد تھا، تو پہلے انہوں نے پیسے لے لیے، پھر وکیل صاحب نے پیسے واپس کر دیے۔ وہ ساری چیزیں کافی آکورڈ ہیں۔ 2-3 کہانیاں انہوں نے اس کے اندر ساتھ چلانے کی کوشش کری ہے، زرناب کی بڑی بہن کی جو میرڈ لائف ہے اس کے بارے میں، زرناب کی سٹوری، پلس جو فیروز قادری ہیں ان کے گھر کے اندر۔ اچھا، فیروز قادری کے گھر کے اندر ان کی اماں ہیں اور ان کے ماموں ہیں، اور ان کی اماں جو ہیں وہ ان کو شاید یا تو سنائی نہیں دیتا یا ان کو سمجھ میں نہیں بات کہ وہ ایک سانس بس یہ کہے چلے جا رہی ہیں کہ تم جو وہ کزن سے شادی کر لو، ماموں کی بیٹی سے شادی کر لو، ماموں کی بیٹی سے شادی کر لو۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہی نہیں رہی کہ بیٹا میرا جو ہے وہ انوالوڈ ہے کہیں اور، کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے ان کو ایبسلیوٹلی کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ بس لگی ہوئی ہیں کہ جی میں تو نہ بھائی کی بیٹی سے شادی کروں گی، جو کہ ایک اور اصل میں ایک سیپریٹ ایشو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، کہ خاندان میں شادی کی کوشش کرنا اور بچوں نے کی پسند سے شادی نہ کرنا، اپنی پسند اولاد کے اوپر تھوپنا، یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ جبکہ ماموں تھوڑے سے عقلمند ہیں، ان کی تھوڑی سی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی اگر بھانجا جو ہے وہ نہیں پسند کر رہا میری بیٹی کو، تو میں کیوں اپنی بیٹی ان کے سر پہ تھوپوں۔ انہوں نے اس غرض سے دوسرا رشتہ منگایا بھی، لیکن ان کی بہن صاحبہ نے اس رشتے کے آگے اپنے بیٹے کی کہانی سنا دی اور رشتے والوں کو بھگا دیا۔ اب ماموں کیوں چپ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اور اب ماموں جو ہے وہ بھی راضی ہو گئے، کیونکہ زرناب کے آگے جا کے ان کی جو فیروز قادری کی والدہ ہوتی ہیں جا کے ہاتھ پاؤں جوڑتی ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ تم میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، اس کو خود نکال دو، تو وہ ان کو ایسا بنتی ہے کہ جیسے میں اپنی زندگی سے نکال رہی ہوں، اور بدتمیزی کر کے لڑائی کر کے ان کو نکال دیتی ہے، اور وہ وہاں سے منہ لٹکا کر آ جاتے ہیں اور گھر آ کے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں کزن سے شادی کروں گا۔ تو وہ تو چلیں ایک طرف ہوگا کونے میں، حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ کے اندر سرا اصغر ان کی کزن بنی ہوئی ہے، تو وہ جو ہیں قربانی دیں گی زرناب کی خاطر، کیونکہ ایونچولی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ ایسے کیسز میں عام زندگی میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو دوسری طرف جو زرناب کا گھر دکھایا ہے، تو بڑی بہن اپنے میاں ان کے جو ہیں ان سے سپریشن تقریباً لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ انہی کی فرم میں لائر تھیں اور انہوں نے شادی کے بعد ان کو کام کرنے سے منع کر دیا۔ پر زرناب کے میڈیا میں کام کرنے کی وجہ سے اور اس کیس کی وجہ سے جو ان کا ہراسمنٹ کا چل رہا ہے، ان کے ہسبینڈ نے پابندی لگا دی کہ بڑی بہن کا نام نازش ہے کہ تم ان سے نہیں ملو گی۔ یہ پھر بھی ملتی نہیں تو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ اب انہوں نے کہا میں آپ کے کیس کی پیروی کروں گی، اور آتا جاتا ان کو کچھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ کیا لا پریکٹس کر رہی تھی، تو یہ وہاں پر فی الحال ناکام ہے، اور ایک اور لائر سے یہ ہیلپ لے رہی ہیں، اور جس لائر سے یہ ہیلپ لے رہی ہیں اسی کی وجہ سے ایکچولی ان کی سیپریشن جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کو شک تھا کہ یہ اس لائر سے ان کا افیئر چل رہا ہے۔ تو وہ تو آدمی اپنی چیپ تھنکنگ سے باز نہیں آ رہا جو ان کا ہسبینڈ ہے۔ اینی ویز، اب یہ گھر کے اندر 3 بہنیں اور ایک ابا، ان کی اماں نہیں ہے۔ جو ان کی سب سے چھوٹی والی بہن ہے ان کی ایکٹنگ بہت خراب ہے، ڈائلاگ ڈلیوری اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اور اب ان کا کیریکٹر جو ہے ڈرامے کے اندر وہ بڑا خراب ہو گیا ہے کہ وہ زرناب یعنی جو ہیروئن ہے ان کے ہی خلاف ہو گئی ہیں، اور وہ جا کے اس کے دشمنوں سے مل گئی ہیں نہ سمجھی میں۔ ان کو پتہ نہیں ہے ایکچولی کہ وہ لوگ کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کی بہن کو، اور یہ انجانے میں ایسا کر رہی ہیں۔ خالد انم اچھے ایکٹر ہیں، اور اس ڈرامے میں ان کو کیوں لے کے ویسٹ کیا ہے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلا وجہ ان کو اس کے اندر کیوں لیا ہے، کیوں ان کو اس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ کہ جو میں ہر ڈرامہ آج کل دیکھ رہی ہوں، ہر ڈرامے کے اندر ایک عورت کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے کسی بھی قسم کا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورت فائنینشلی کہہ لیں یا سوشل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی نیچے درجے میں ہوتی ہے ڈرامے میں, اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے ولن پارٹی وہ بڑی انفلوئنشیل ہوتی ہے. اب جب یہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جب سامنے والی پارٹی پلٹ کے ان کے اوپر وار کرتی ہے تو یہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ ہیں یہ کیا ہوا. جیسے کہ گونج ڈرامہ ہے, اس کے اندر انہوں نے بہت ہی بڑی کمپنی جو ہے سی ویژن اس کے اوپر کیس کیا, اور جب مطلب اس کے متعلق انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کہا, اور جب اس کمپنی نے ان کے اوپر حتک عزت کا دعویٰ کیا, یعنی وہ جو کہتے ہیں نا ڈیفیمیشن کا کیس وہ ان کے اوپر کیا, تو اب یہ حیران ہو کے پوچھ رہی ہیں کہ جی ہیں کیا, مطلب ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ اتنی انفلوئنشیل کمپنی کے اوپر اگر الزام لگائیں گی سچ یا جھوٹ وہ بھی کچھ کرے گی. سملرلی کیس نمبر 9 میں بھی سیم بات تھی کہ آپ نے اتنے ہی امیر آدمی کے اوپر الزام لگایا, اس کے اوپر کیس کر دیا. اب جب وہ امیر آدمی جو ہے پلٹ کر آپ پر وار کر رہا ہے تو اماں بیٹا بیٹی ابا سب حیران ہو کے منہ کھول کھول کے پوچھا ہیں کیا ہوا ہے, یہ کیسے کر سکتا ہے وہ. بھائی کیوں نہیں کر سکتا, جو آدمی ایک غلط کام کر سکتا ہے, اتنا بڑا غلط کام کر سکتا ہے, تو وہ پلٹ کے تمہارے اوپر وار نہیں کرے گا. تو ایک یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے سمجھنے کہ آپ سچ کی اور انصاف کی کیا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر چاہ کے آپ سچ کی اور انصاف کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں نا, تو پھر اس کام کے اندر ہاتھ ڈالیں, ادروائز نہ ڈالیں, ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہتا, اس کے ساتھ پوری فیملی ہوتی ہے, جس کا میں ہرگز بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ کہ اپنے آس پاس دیکھ لیجیے کہ کس کس آدمی کو کیا کیا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, خدا نخواستہ کوئی جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز. تو اوور آل یہ ڈرامہ جو ہے ٹاپک اچھا ہے, لیکن اس کے اندر ایکٹنگ بھی اچھی نہیں ہے اکثریت لوگوں کی, اور سچویشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹریچڈ ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ آرٹیفیشیل ہیں. ایک چیز جو مجھے اس ڈرامے میں بہت بہت آکورڈ لگتی تھی شروع سے, وہ یہ کہ زرناب اگر غیر مناسب کپڑے پہن کر آفس جا رہی تھی یا مناسب کپڑے پہن کر آفس جا رہی تھی, واٹ ایور, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جب آپ ایک ماحول کے اندر گئے ہیں اور وہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سیفٹی نہیں مل رہی ہے آپ کے کپڑوں کی وجہ سے, تو آپ نیچرلی اپنے اندر کچھ نہ کچھ چینج لے کر آتے ہیں. اس کی مثال ایسے لیں بغیر سنے جو ہے اس کے اوپر لڑنا اور جھگڑنا نہ شروع کر دیجیے گا, کہ اگر آپ رات کو ایک لڑکی جا رہی ہے فرض کر لیں سڑک پہ, اب اس کو لگتا ہے کہ یار لوگ مجھے عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اس کے پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, وہ دوپٹہ لے کے اپنے اوپر لپیٹ لیتی ہے. ڈرامہ فلموں میں ہمیں دکھاتے ہیں سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوپٹہ لپیٹنے سے یا پورے کپڑے پہننے سے یا لوز فٹنگ کپڑے پہننے سے آپ سیکیور ہو جاتے ہیں, لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ انسان کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوتا ہے. ایک یہ کہ لوگ آپ کے کپڑوں کے اوپر تنقید کیے چلے جا رہے ہیں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ اپنے کپڑے پہننے کا اسٹائل بدل لیں, لیکن دیکھیں جہاں سیفٹی کے اوپر بات آ جاتی ہے نا, وہاں تھوڑی سی عقل استعمال انسان کو کر لینی چاہیے. دوسری جاب تلاش کرتی اور نکل جاتی, میں یہ نہیں کہتی کہ دوسری جاب ان کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہوتی, وہاں بھی یقیناً مشکلات ہوتی, وہاں بھی یقیناً اتنے ہی برے لوگ ہوتے. لیکن یہ کہ پھر اگر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کروں گی, تو پھر مقابلہ تھرو پراپر چینل کرتی. ریٹن ای میل جب یہ لکھ کر کسی کو سبمٹ کر دیتی, بھیج دیتی تو بھیج دیتی, HR والے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد ان کو تو یہ اتنی مطلب پڑھی لکھی قابل معاملہ فہم سب کچھ تھی, اس کے باوجود ان کو ایک دفعہ بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ میں جو ہوں پیپر ورک کر لوں. اور جب یہ واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ اس آدمی نے ان کے ساتھ کافی بدتمیزی کر لی, تب بھی ان کو اس بات کی عقل نہیں ہے کہ بھائی میں اب لکھ کے ایک ای میل بھیج دوں, آفیشیل ای میل, لیکن انہوں نے نہیں بھیجی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچویشنز بنانے کی کوشش کریے, لیکن وہ کمپلیٹلی فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں. اس کے اندر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے, دیکھیں ایسے ڈراماز کو اور ٹاپکس کو اتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ بنائیں کہ جس آدمی کے اوپر ترس آنا چاہیے اس پر ترس آئے, جس پر غصہ آنا چاہیے اس پر غصہ آئے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہاں وکٹم کو اتنا عجیب و غریب دکھاتے ہیں, بے وقوف, یا ایسا دکھاتے ہیں کہ آپ 4 اعتراض تو آپ اس وکٹم کے اوپر کر دیں کہ یار یہ کیسا وکٹم ہے, اس نے تو یہ غلط کر دیا اس نے. اب پرابلم کیا ہے کہ جب آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ نے وکٹم بلیمنگ کر دی. بات وکٹم بلیمنگ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں عقل سب کے اندر ہوتی ہے. آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, اور جیسے ڈرامے کے اندر انہوں نے ایک سچویشن بنائی کہ باس نے ان کو کہہ دیا کہ آپ آج جو ہے وہ اپنا کام پورا کر کے جائیں گی, اور یہ پوری رات جو ہے ایک غیر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ آفس کے اندر رک گئی. تو یہ ایک بڑی بیوقوفی کی بات تھی کہ 2 لڑکوں کے ساتھ باس ان کو آفس میں چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہتی ہیں مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے, یا جو بھی ہے میں گھر جا کے کام کروں گی, یا چلو کمپیوٹر کے اندر سامان ہے اس زمانے کے اندر, تو مطلب میرے گھر چلو بھائیوں, میرے گھر چل کے بیٹھ کے کام کر لو. لیکن یہ زبردستی وہاں رک گئیں, اور جو ہیرو صاحب تھے وہ عین موقع تھا جب وہ ان کا ساتھ دیتے, تب وہ اپنی امی کے ساتھ اسپتال پرابلی چلے گئے, اور یہ ولن کے ساتھ پوری رات وہاں پر بیٹھی رہی آفس میں, اور ڈرتی رہی اور گھبراتی رہی, اور لائٹ چلی گئی اور کیا کیا نہیں ہوا.
تو یہ اتنی ایک انریل اور فیک سچویشن ہے کہ کوئی آدمی پاکستان کے اندر کسی عورت کو اس طریقے سے رات کو نہیں روک سکتا، اور اگر ان کو رکنا ہی پڑ گیا تھا، کوئی ایسی ہی قیامت نازل ہو گئی تھی، اللہ معاف کرے، تو یہ اپنے ابا کو فون کر دیتی اور کہتی کہ جی آپ آ جائیں یہاں پر، اور آ کے بیٹھ جائیں، اور وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھتے، جو بھی پریشان، بہرحال یہ اپنی ایک پریشانی سے بچ جاتی، اور ان کے کردار کے وہ مطلب یہ کہ انگلیاں نہیں اٹھتی، اور یہ میں ان کی سیفٹی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ اب بہت سارے لوگ اس کے اندر یہ کہیں گے کہ جی عورت کیوں کرے، اور وہی تو نہ کرے۔ اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر کو دیکھ کے ہی انسان کو چلنا پڑتا ہے نا۔ اب آپ نے نہیں دیکھا اس سینسٹیوٹی کو، تو ہو گیا نا اس کا انجام خراب۔ تو اس لیے یہ ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ایک سین دکھایا کہ ٹائر بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اب یہ اتنے ٹائٹ ٹراؤزر پہن کے اور عجیب سی شرٹ پہن کے بال کھول کے کوشش کر رہی ہیں کہ میں ٹائر کو کھول لوں، اور میں اس کو جو کسی طریقے سے اسپینر لگا کے اس کے نٹس کھول لوں، اور یہ کر لوں وہ کر لوں، اور وہاں پر دوسرا آدمی آ گیا اور یہ ہیلز بھی پہنے ہوئے ہیں۔ اول تو اتنی لانگ ٹائم کے لیے ہیلز پہننے والوں کے ساتھ ہمیشہ سلیپرز ہوتے ہیں، بے وقوفی ہوگا کوئی آدمی جو ہیلز پہن کر نکلے گا اور سلیپرز اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ نہ یہ کہ یہ بال کھولے پھر رہی تھی ہوشوں کی طرح سے، ایک ربر بینڈ اپنے ساتھ رکھ لیتی، کوئی اسکرنچی رکھ لیتی کہ یہ اپنے بال مان لیتی، وہی کھلے بالوں کے ساتھ اور ٹراؤزر پہن کے ہیلز پہن کے، اور یہ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہی ہیں۔ اس زمانے کے اندر کوئی لڑکی کوآپریٹ اس میں کام کرنے والی خود بیٹھ کے گاڑی کے ٹائر چینج نہیں کرتی، اور اگر اتنی ایڈوانسڈ لڑکیاں پاکستان میں ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پور پور پہ آپ کو مل جاتے ہیں میکینک اور ہیلپ کرنے والے۔ یہ سڑک پہ باہر نکلتی کسی سے بھی کہتی ہیں، کوئی بھی ان کو آدمی مل جاتا، کسی سے بھی کہتی ہیں بھائی میرا ٹائر وہ ہو گیا، تو کوئی بھی بھائی آ کے ان کی ہیلپ کر دیتا، اس لیے کیونکہ ان کو بدلنا نہیں آتا تھا، ورنہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ یہ ٹائر بدلنا سیکھ لیں۔ ان کو نہیں آتا تھا تو یہ کسی مرد سے کہہ دیتی، کوئی بھی ان کو بدل کے دے دیتا، آفس میں کوئی بھی پیون ہوتا، کوئی بھی ہوتا، لیکن انہوں نے خود سوچا کہ میں کر لوں۔ بعد میں وہ ہی آئے فیروز قادری، اور انہوں نے ہی سماؤ ان کی ہیلپ کری، ورنہ سیدھا سیدھا ابا کو فون کرتی یا اپنے میکینک کو فون کرتی۔ سارا دن ہی گاڑی لے کے جو پھرتی رہتی ہیں، تو نیچرلی ان کا کوئی نہ کوئی میکینک ہوگا، اس کے پاس سے خود جاتی آتی ہوں گی، اس کو بلاتی ہیں، گاڑی کا ٹائر ٹھیک کراتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سچویشنز جو دکھائی ہیں وہ آرٹیفیشل ہے اور نہ سمجھ میں آنے والی ہیں، بے وقوفی کی سچویشنز بنائی ہیں۔ یہ نہیں دکھایا کہ کوئی آدمی نے ان کو ٹریپ کیا یا کسی طریقے سے ایسا ہوا کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کسی وقت کر دیا۔ جو سچویشنز تھیں جس میں یہ پھنسی ہیں ہر دفعہ، وہ ہر دفعہ اوائڈیبل سچویشنز تھیں ان کی طرف سے، لیکن انہوں نے اس کو اوائڈ نہیں کیا، زبردستی اس کے سچویشنز میں جا جا کے چھلانگ لگاتی رہیں کہ آ بیل مجھے مار والی کیفیت ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اوور آل اچھا کانسیپٹ ہونے کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ اس طرح سے فنکشن نہیں کر سکا جس طرح سے اس ڈرامے کو فنکشن مطلب کرنا چاہیے تھا، ہٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کومل میر کچھ اس رول میں اچھی نہیں لگ رہی، اسٹرانگ سی نہیں لگ رہی، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ شروع کی قسطوں کے اندر جب وہ نبیل سے بار بار منہ ماری کر رہی تھی تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ڈیسپریٹ ہے، بار بار وہ کچھ کہہ رہے تھے، چھلانگیں مار مار کر آ رہی ہیں اس سے لڑنے کے لیے نا، بہت اوور لگ رہی تھی۔ یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جو میں نے کہا کہ وکٹم کو وکٹم لگنا چاہیے، تو یہ دکھاتی ہیں کہ بھئی یہ کچھ ڈر رہی ہیں، سہم رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ لڑنے کے لیے آ رہی تھی تو وہ بھی لڑ رہا تھا، دونوں مل کے سینگ لڑانے میں لگے ہوئے تھے، تو ٹھیک ہے وہ جیت گیا تم ہار گئی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب اس کے اندر جو ہے وہ سین ہے کہ جیسے جو باس بنے ہوئے سی ویژن کے وہ بھی بہت اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور حالانکہ جو ولن ہے وہ بہتر ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن جو اس کا بھائی بنا ہوا ہے ولن کا، وہ لڑکا بالکل نیا ہے اور اس کی باڈی لینگویج بڑی خراب ہے۔ جو زرناب کی سب سے چھوٹی بہن بنی ہوں، اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری اور ایکٹنگ دونوں چیزیں بے انتہا خراب ہیں، اور سچویشنز اس کے اندر بھی آکورڈ ہیں، جیسے کہ شیشہ دیکھ رہی ہیں اور شیشے سے ہاتھ ایسا کٹ گیا کہ زمین پہ گر گئی، اور وہ اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ڈرامے میں اچھا ٹاپک ہو سکتا تھا، اچھی سچویشنز ہو سکتی تھیں، سچویشنز بہت خراب ہیں اس ڈرامے میں۔ جو انہوں نے طرح طرح کے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز رکھے ہیں وہ بہت ہی بے تکے ہیں، جن کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، یہ کون کرتا ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے، یہ والی چیز ہے۔ اور بالکل یہ کہ مادر پدر آزاد لڑکیاں مسلسل گھر کے باہر نکلی ہوئی ہیں، تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ ایک بیٹھی وکیل صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، ایک جو ہے وہ بیگ لٹکائے ہوئے لڑکے کے ساتھ بائک پہ گھوم رہی ہیں، تیسری جو ہے ایک لڑکے کے ساتھ سی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی چنا چاٹ کھا رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے، ابا گھر کے اندر بیٹھے ہیں عورتوں کی طرح سے، عورتیں مرد بنی ہوئی ہیں، عجیب ہی کوئی وہ تھا۔ تو اوور آل یہ ہے کہ بہت فارغ ٹائم ہے تو دیکھ لیں، یہ ڈرامہ ٹاپک اچھا ہے، اینڈ میں وہی عورت کا رونا ہوگا اور یہ سمہاؤ کسی طریقے سے کیس جیت جائیں گی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ان کا جو پرانا آفس ہے جہاں سے یہ لڑ جھگڑ کے نکلی ہیں سی ویژن سے، یہاں پر جو لڑکی آئی ہے زرتاش، وہ اور جو ایچ آر والی ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا، شاید ہما نام ہے، وہ تھوڑی سی وہ ہو جائیں گی، اپنی کمپنی کے خلاف ہو جائیں گی، اور ایک عورت کا ساتھ دے گی اور وہ کہیں گی کہ ہاں اس نے ہم سے کمپلین کری تھی، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ باقی آگے آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھتے ہیں۔ میرے حساب سے اس ڈرامے کو اب ختم ہو جانا چاہیے، بہت لمبا ہو گیا، بہت طول دے دیا اور بہت بے تکا ہوتا چلا جا رہا ہے۔